محترم سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسی بات سنانے آیا ہوں جو آپ کی آخرت بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ آج کا موضوع بہت نازک ہے، گناہوں کی ہولناکیاں اور ان کے اثرات۔ خدا را اس موضوع کو ہلکا نہ لینا، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ تمہید نہیں، یہ پکار ہے۔ یہ فقط نصیحت نہیں، یہ نجات کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، گناہ کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ رب کی کھلی نافرمانی ہے، یہ اس خالق کی حکم عدولی ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو دل دھڑکاتا ہے، سانس چلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ میرے دوستو، گناہوں کی قسمیں کیسی ہیں، کون کون سی ہیں، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے کبیرہ گناہ، وہ جن پر اللہ نے سخت وعید سنائی۔ صغیرہ چھوٹے لیکن بار بار ہو تو پہاڑ بن جائیں۔ حدیث بخاری حدیث نمبر 2767۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کن چیزوں سے؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 قتل، نمبر 4 سود، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ آج ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ہم نے دین کو رسم بنا دیا، دل کا حال نہیں بدلا۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ گناہوں کا دل پر اثر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، نور جاتا رہتا ہے، لذت ایمان ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس آیت کا ترجمہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ گناہوں کا دنیاوی اثر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کیوں گھر میں سکون نہیں؟ کیوں دعائیں قبول نہیں؟ کیوں برکت نہیں؟ کیوں دل بے چین ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4022 میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا معاشرتی اثر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گناہ صرف تمہیں نہیں برباد کرتا، تمہارے گھر، تمہارے شہر، تمہارے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 میں ذکر ہے کہ جب فحاشی ظاہر ہوگی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو پہلے نہ تھیں۔ میرے دوستو، آخرت کی ہولناکیاں، کیا ہم نے سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المجرمین فی
فی عذاب جہنم خالدون، بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265 میں آتا ہے تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ میرے دوستو، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو نجات کا راستہ ہے توبہ۔ اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، رحمت کا در کھلا ہے، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بہت بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کی شرائط کیا ہے میرے دوستوں؟ نمبر 1 گناہ چھوڑ دینا، نمبر 2 شرمندگی کا اظہار، نمبر 3 پکا ارادہ کہ دوبارہ نہ کرے، نمبر 4 حقوق العباد ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم سن کر جائیں گے یا بدل کر؟ آج فیصلہ کر لو، آج دل بدل لو، آؤ مل کر روئیں، آؤ سجدے کریں، آؤ اپنے رب سے کہہ دیں یا اللہ ہم تھک گئے ہیں گناہوں سے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہدایت دیں۔ آئیے دوستو ہم اور آپ سب مل کر اس دعا کو ایک ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم تب علینا، اللہم طہر قلوبنا، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ادخلنا الجنہ بغیر حساب ولا عذاب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔